حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے متعلق کچھ عرض و معروف کرنے سے قبل میں بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ آئیے ہم اور آپ مل کر اس رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں کہ جن کے اشارے پر ساری کائنات گردش فرما رہی ہے، نگاہیں اٹھ جاتی ہے تو مادی طاقتوں کو پسینہ آنے لگتا ہے، دائرۂ عرض پر کھڑے ہو کر انگلی کا اشارہ فرماتے تو سورج اپنی منزل سے پلٹ آتا ہے۔ آئیے ہم اور آپ مل کر اس رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں کہ جن کی حکومت چاند کی چاندنی پر ہے، جن کی حکومت سورج کی روشنی پر ہے، جن کی حکومت دریا کی تغیانی اور سمندر کی روانی پر ہے۔ آئیے ہم اور آپ مل کر بڑی ہی عقیدت و محبت کے ساتھ اس رسول ہاشم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں کہ جنہیں خدائے تعالیٰ نے کہیں مفسر فرمایا ہے تو کہیں مزمل فرمایا ہے تو کہیں یا اجور رسول فرمایا ہے۔ آئیے ہم اور آپ مل کر جی لگا کر حضور کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ کہیے آواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی وبارک وسلم صلی علیہ وسلم وسلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شوق حاصل کیا، اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ خدا تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اسی لیے تو کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتا ہے، مہربانی ہے کہ وہ یہ عالم میں آئے اور ہم ان کے امتی ہیں۔ ہم پر بہت بڑا احسان ہے نبی کا، خدا کا بہت بڑا کرم ہے کہ ہم امت محمدیہ ہیں اور ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ خدا چاہتا تو ہمیں جانور بناتا، اس کی مرضی، وہ چاہے کچھ بھی بنائے، مگر خدا نے ہم پہ کتنا کرم کیا، اس نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنا کر اتنا ہی کرم نہیں کیا بلکہ انسان بنایا اور پھر مسلمان بنایا۔ یہ کیا کوئی کم کرم کی بات ہے؟ انسان بھی بنایا، مسلمان بھی بنایا اور پھر سب سے بڑا کرم کیا کہ ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا۔ اس نے سب سے بڑا کرم ہم نے یہ کیا کہ اس نے اپنے محبوب کا امتی بنایا۔ اسی لیے تو خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ میرے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عالم، ہر جہاں کے لیے رحمت ہے، اور وہ صرف انسانوں کے لیے ہی رحمت نہیں بلکہ حیوانوں کے لیے بھی رحمت ہے، نباتات جماداتوں کے لیے رحمت ہے، فرشتوں کے لیے رحمت ہے، جنوں کے لیے رحمت ہے، حتیٰ کہ ساری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ اسی لیے تو خدا تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اور وہ صرف اپنوں کے لیے رحمت نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی رحمت ہے، دوستوں کے لیے رحمت، بچوں کے لیے رحمت، جوانوں کے لیے رحمت، یتیموں کے لیے رحمت، مظلوموں کے لیے رحمت، زندہ درگور ہونے والی بچیوں کے لیے رحمت، بے بسوں کے لیے رحمت، بے بسوں کے لیے رحمت، مشرق والوں کے لیے رحمت، مغرب والوں کے لیے رحمت، حتیٰ کہ انسان کے ہر طبقے کے لیے رحمت، گوروں کے لیے رحمت، کالوں کے لیے رحمت، سرمایہ داروں کے لیے رحمت۔ اسی لیے خدا تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ میرے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانوں خدا تعالیٰ نے اپنے لیے رب العالمین فرمایا، اپنے لیے رب العالمین فرمایا اور اپنے محبوب کے لیے رحمت للعالمین فرمایا۔ کیا فرمایا؟ رحمت للعالمین۔ گویا جس ذرے، جس قطرے، جس پتے کے لیے خدا رب ہے، اس ذرے، اس قطرے اور اس قطرے کے لیے حضور رحمت ہے۔ یعنی جس چیز کا خدا رب ہے
چیز کے لیے حضور رحمت ہے، سبحان اللہ۔ اسی لیے تو تاریخ اس عمر تک شاہد ہے، اور وہ صرف اپنے غلاموں کے لیے رحمت نہیں کی، ایسا نہیں کہ مسلمانوں کے لیے رحمت ہے صرف، وہ صرف اپنے غلاموں ہی کے لیے رحمت نہیں بلکہ اپنے دشمنوں کے لیے بھی رحمت ہے، اور صرف مسلمانوں کے لیے بھی رحمت نہیں بلکہ کافروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ تاریخ اس عمر تک شاہد ہے کہ کافروں نے آپ کو بے حد تکلیف دی، بے حد اذیت پہنچائی، مگر میرے اور آپ کے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی بھی ان کے لیے بد دعا نہ فرمائی بلکہ ان کی ہدایت کے لیے دعا فرماتے رہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر غور کرنے کا مقام ہے، جب مصطفیٰ جان رحمت اپنے دشمنوں پر اس قدر رحمت و کرم کی بارش برسا رہے ہیں تو ہم غلاموں پر کس قدر رحمت و شفقت فرماتے ہوں گے۔ بتاؤ، ہماری زندگی، ہماری بندگی، ہماری تجارت، ہمارے نجات، ہمارا سب کچھ حضور ہی کے صدقے میں ہے۔ ہمیں جو کچھ ملا اور جو کچھ ملنا ہے، جو کچھ ملے گا حضور ہی کے صدقے ملے گا، اور اسی خزانے رحمت سے ملا ہے، اور اسی خزانے رحمت سے ملے گا جس خزانے رحمت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میرے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت ہے، اور ہمیں کبھی بھی حضور کی رحمت سے، خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں جو کچھ ملا ہے اور جو کچھ ملے گا حضور ہی کے صدقے ملے گا، اور حضور کے صدقے تبسم سے ملا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اسی سلسلے میں ایک واقعہ سماعت فرماتے ہوئے چلے کہ مدینے کے دیہات میں رہنے والا ایک جوان، مدینے کے دیہات میں رہنے والا ایک جوان، عبداللہ نام کا جوان مدینے میں آیا۔ مدینے میں آیا تو دیکھا کہ ایک بھیڑ جمع ہے، بھیڑ جمع ہے، وہاں جا کر پر اس نے دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پرانی شکل والے سراپا موجود ہے، اور انہیں دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ تمام آفتابوں کا نور ان کے قدم کے ناخنوں میں سمٹ آیا ہو۔ جب وہ آیا، جب عبداللہ دیکھتے ہیں تو بڑے ہی پیار سے کسی سے پوچھتے ہیں، بڑی ہی عقیدت سے کسی سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ کسی نے جواب دیا، یہ میرے آقا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ جب اتنا سنا عبداللہ نے کہا، یہ وہی ہے، یہ وہی ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ عبداللہ نے کہا، یہ وہی ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس نے کہا، ہاں یہ وہی ہے۔ اس نے کہا، پھر دیر کیوں کرتے ہو، مجھے بھی کلمہ پڑھا کر ان کے دعوت سے وابستہ کر دو۔ پھر میں حضور کے عشق کی آگ جگائی اور وہ ادھر سے چلے گئے، چونکہ بھیڑ زیادہ تھی، اور صحابہ فرماتے ہیں خدا نے اپنے محبوب کو وہ نور دیا تھا، وہ ان کے چہرے پہ وہ روشنی تھی، وہ اتنے خوبصورت تھے کہ اگر حضور کی کوئی معجزات ظاہر بھی نہ ہوتے، قرآن مقدس کا نزول بھی نہ ہوتا، تو حضور اتنے خوبصورت تھے کہ انہیں دیکھ کر ہر کوئی دل سے شیدا ہو جاتا اور کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ حضور اتنے خوبصورت تھے، اور جب عبداللہ جانے لگے، گھر پہ پہنچ گئے، ان کے جانے سے پہلے کسی نے جا کر چگلی کر دی، ان کے چاچا سے کسی نے چگلی کر دی کہ عبداللہ محمد رسول اللہ کا دیوانہ ہو گیا ہے، وہ کافر ہو، مسلمان ہو گیا ہے، عاشق ہو گیا ہے۔ جب عبداللہ کے چاچا سے چگلی کر دی تو چونکہ عبداللہ یتیم تھے، ان کے والد کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ جب کسی نے جا کر عبداللہ کے چاچا سے چگلی کی تو وہ عبداللہ جب گھر میں پہنچے، اور ان کی ماں کو اور ان کو ان کے چاچا نے تربیت کی تھی، پالا تھا، تو جب عبداللہ گھر پر پہنچے تو کسی نے پہلے سے جا کر چگلی کر دی تھی کہ تمہارا بیٹا، تمہارا بھتیجا جو ہے کہ مسلمان ہو گیا ہے، حضور کا عاشق ہو گیا ہے، وہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ جب اتنا سننا تھا، چچا جو دیکھ کر رحم و کرم میں بارش برساتا تھا، شفقت کا ہاتھ سر پر پھیرتا تھا، اب اس کے تیور بدل گئے۔ اب جب عبداللہ آئے تو کہا، عبداللہ تو بے دین ہو گیا، عبداللہ تم مرتد ہو گیا، عبداللہ تو بے دین ہو گیا، تم نے محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا، عبداللہ تو بے دین ہو گیا۔ اتنا سنا جو عبداللہ اپنے چاچا کے سامنے اس تک نہ کہتے تھے، جب دل کی
دل کی پیالی عشق رسول سے بھر کر آئے تو عشق و محبت میں کہتے ہیں چچا بے دین تو میں پہلے تھا، چچا بے دین تو میں پہلے تھا، مرتد تو میں پہلے تھا، اب میں دیندار ہو گیا ہوں، حضور کا دامن جب سے ملا اب میں دیندار ہو گیا ہوں۔ اتنا سنا چچا بہت غصہ ہوا، چچا نے کہا زبان لڑاتا ہے، چابک اٹھایا عبداللہ پہ برسانے شروع کیے، اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا اور مار مار کے کہتا چھوڑ دے محمد کو، چھوڑ دے محمد کو، چھوڑ دے محمد کو۔ عبداللہ کہتے ہیں چچا، عبداللہ بڑی سادگی سے کہتے ہیں چچا تم بھی اگر میرے محبوب کو دیکھو گے نا، تم بھی میرے محبوب کو دیکھو گے نا تو تمہیں پتا چلے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چھوڑنے کی چیز نہیں ہے۔ تم بھی دیکھو گے نا تو تم بھی دیوانے ہو جاؤ گے، تمہیں پتا چلے گا کہ محمد رسول اللہ چھوڑنے کی چیز ہے نہیں ہے۔ خدا کے محبوب کو چھوڑا نہیں جا سکتا، البتہ ان سے محبت کرنے کا حق ہے، ان کا حق ہے کہ ان سے محبت کی جائے۔ اتنا سنا اور مارتا دن رات کا معمول بن گیا، صبح شام عبداللہ کو مار پڑتی، مارتا روزانہ مارتا، لیکن عشق اور نفرت کی جب جنگ ہوتی ہے تو عشق جیت جاتا ہے، نفرتیں ہار جاتی ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ عشق جیت جاتی ہے، نفرتیں ہار جاتی ہیں، ایسا ہی ہوا۔ چچا نے سوچا اب مارنا چھوڑ دیا، چچا نے سوچا اب اس کو جتنا بھی سمجھاؤ یہ نہیں سمجھے گا کیونکہ یہ عاشق ہو گیا ہے، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، تو چچا نے مارنا چھوڑ دیا۔ لیکن یہاں پر رک کر ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مار کھا کر بھی حضور کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، پر کیا ہم بھی تو عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم بھی عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اگر معاذ اللہ ہمارے گھر والوں میں سے کسی نے ہمیں حضور کے لیے اتنا مارا ہوتا، حضور کے لیے اتنا مارا ہوتا تو آج ہم پتہ نہیں کہاں پڑے ہوتے، پتہ نہیں کہاں پڑے ہوتے۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج جو فجر کے وقت 10 منٹ کے لیے اپنی نیند کو برباد کر کے فجر کی نماز نہ پڑھ سکے، وہ حضور کے نام پہ چابک کیا کھائے گی، وہ حضور کے نام پر مار کیا کھائے گی، وہ حضور کے نام پہ ڈنڈی کیا کھائے گی۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہم اہل اور شرک ہونے والے عاشق رسول بنے، لیکن ہمیں عشق کرنے کا طریقہ نہیں پتہ چلا، کیونکہ ارے حلوے اور جب بندہ کوئی عاشق ہوتا ہے تو اسے حلوے شرک ہونے سے کیا مطلب، وہ تو محبوبوں کا مرتبہ ہے۔ اب آپ بولیں گے کہ یہ پتہ نہیں غصے میں کیا کیا کہہ رہے ہیں، مگر میرے بھائی مجھے کوئی غصہ نہیں، میں تو اپنے محبوب کی بات کر رہا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے، جو شخص مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات سوتا رہے، میں محمد یہ اعلان کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے، جھوٹا۔ میرے آقا فرما رہے ہیں کہ جو شخص مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات سوتا رہے، میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے۔ اب بتاؤ جو پوری رات سوتا رہے وہ جھوٹا ہے تو جو فجر میں بھی نہ اٹھے وہ کتنا بڑا جھوٹا ہے، جو فجر میں بھی نہ اٹھے وہ کتنا بڑا جھوٹا ہے۔ عبداللہ کو مار پڑتی، روزانہ مار کھاتے، مگر عشق جیت گیا۔ عبداللہ کے چچا نے اب مارنا چھوڑ دیا۔ اب عبداللہ راتوں کو روتے اور سوچتے عبداللہ تو نے تو ان کو ایک بار دیکھا، عبداللہ تو نے تو ان کو ایک بار دیکھا اور اتنا دیوانہ ہو گیا، کیوں نہ ایک بار اور دیکھ لیا جائے، کیوں نہ ایک بار اور دیکھ لیا جائے۔ عشق کی آگ بڑھتی رہتی، عشق کی آگ بڑھتی رہتی، روزانہ راتوں کو روتے۔ ایک دن صبح ہوئی، ماں کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، امی جان مجھے میرے محبوب کی بہت یاد آتی ہے، مجھے میرے محبوب کی بہت یاد آتی ہے، کیا میں ایک بار ان کو دیکھنے کے لیے جاؤں، کیا میں ایک بار مدینے ان کو دیکھنے کے لیے جاؤں؟ ماں نے کہا میرے بیٹے سنا ہے تیرے چاچا کچھ دنوں سے بہت تیرے پر ظلم کر رہے ہیں، اگر یہ سنیں گے کہ تو جانا چاہتا ہے تو تجھے اور مارے گا اور بہت مارے گا، اس میں تو یتیم ہے، میں بیوہ ہوں، بچپن سے اس نے تجھے اور مجھے پالا ہے، یہ جو سارا سکون ہے یہ سب اس نے ہی دیا ہے، اگر تیرے چچا تجھے اجازت دے دے تو تو چلے جانا، میں تو ماں ہوں، اگر وہ اجازت دے دیں گے تو میری تو اجازت ہے، جس میں تیری خوشی ہے اسی میں میری خوشی ہے، تو چلے جانا۔ اتنا سنا ہمت کر کے چاچا کی بارگاہ میں گئے، چاچا نے کہا عبداللہ کیا ہوا؟ تو کہا چچا مجھے میرے محبوب کی بہت یاد آتی ہے، چچا میرے محبوب کی مجھے بہت یاد آتی ہے، کیا میں ایک بار ان کو دیکھنے کے لیے جاؤں، ایک بار دیکھنے کے لیے جاؤں، ایک بار دیکھ کر آ جاؤں گا، چچا میں ایک بار انہیں دیکھنے کے لیے جاؤں؟ تو چچا نے کہا اسے کتنا بھی بولوں گا ماروں گا مگر یہ نہیں سمجھے گا، البتہ اس پہ ایسی قید لگاتا ہوں کہ چپ چاپ یہی سمٹ کے بیٹھ جائے گا۔ اس نے کہا تو جانا چاہتے ہیں عبداللہ؟ شوق سے جاؤ۔ کیا کہا؟ تو جانا چاہتے ہیں عبداللہ؟
शौक से जा, मगर मेरी एक शर्त है, मेरी एक शर्त है, अगर तू जाएगा, अगर तू अपने महबूब को देखने जाएगा, मोहम्मद अरबी को देखने जाएगा, तो वापस मेरे घर में मत आना, वापस मेरे घर में मत आना, मैं तुझे अपने घर में नहीं लूंगा। अब बताओ, एक जवान के लिए घर से निकाल देने से बड़ी धमकी और क्या हो सकती है? जिसकी कोई बीवी नहीं, बच्चे नहीं, कुछ नहीं, घर और नहीं, उसके लिए घर से निकाल देने की धमकी, इससे बड़ी धमकी और क्या हो सकती है? अब्दुल्ला ने बड़ी नॉर्मल सी बात की, चचा अगर मेरे महबूब का दीदार तेरा घर छोड़ने की वजह से होता है तो मैं तेरा घर छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ, अलबत्ता मैं देखने के लिए जाऊंगा। इतना सुना चचा फौरन पलटी खाता है और कहता है, इतना ही नहीं, जो तू दिरहम दिनार लेकर जा रहा है और जो भी तेरे घर में दिरहम दिनार है वो सब छोड़कर जाना होगा। अब्दुल्ला कहते हैं, अगर ये दिरहम दिनार, ये पैसे छोड़कर जाने से मेरे महबूब का दीदार होता है तो मैं ये सब फेंक कर जाने के लिए भी तैयार हूँ। इतना सुना चचा ने कहा, अब ये इतना ही नहीं, और तेरी माँ से जाके पूछ कि जो कपड़े तूने अभी जिस्म पर पहने हैं ये कपड़े भी मेरे दिए हुए हैं, ये कपड़े भी तुझे छोड़ कर जाना होगा। इतना सुना जो अब्दुल्ला घर छोड़ने के लिए तैयार हो गए, पैसे फेंक कर जाने के लिए तैयार हो गए। इतना सुना तारीफ के औलाद गवाह है, जमीन तलक ने देखा, पुष्ट आसमान ने देखा, अब्दुल्ला ने कपड़े उतार कर फेंक दिए, सफर छुपाया, सफर पेशी की और माँ की बारगाह में हाजिर हुए। अम्मी चाचा ने जाने की इजाजत दे दी, अम्मी चाचा ने जाने की इजाजत दे दी, मगर सब कुछ छीन लिया, घर से निकाल दिया, दिरहम दिनार सब छीन लिए, और अब मैं कैसे जाऊंगा, ये मैं कैसे जाऊंगा, इस हालत में मैं मदीने कैसे जाऊंगा, हुजूर को चेहरा कैसे दिखाऊंगा? अलबत्ता अम्मी मुझे एक जोड़ी कपड़ा दे दो, अम्मी एक जोड़ी कपड़ा दिला दो। माँ ने कहा, बेटे तू तो जानता है मैं बेवा हूँ, मैं कहाँ से दूंगी, ये सब ऐशो आराम तेरे चचा का है, मैं तेरे को कुछ नहीं दे सकती। अलबत्ता मेरे पास दो दुपट्टे हैं, दो ओढ़नियां हैं सर्दी की, इसे ले और लेकर भाग जा, वरना तेरा चचा देखेगा तो ये भी छीन लेगा। जब अब्दुल्ला ने दो ओढ़नी ली, एक को नीचे लपेटा, एक को ऊपर डाला और मदीने की तरफ जाने लगे। अब यहाँ पर रुककर एक बात करना चाहता हूँ कि अब्दुल्ला नबी के लिए घर भी छोड़े, दिरहम दिनार भी छोड़े, कपड़े तक छोड़े, सब चाचा छोड़ा, अम्मी छोड़ दी, और हम आशिक रसूल होने का दावा कर रहे हैं, एक गुनाह नहीं छोड़ सकते? हाँ, आशिक रसूल होने का दावा और गुनाह से नहीं बच सकते, तालियां मुड़ाकर गटर पे फेंकना नहीं छोड़ सकते। हाँ, आशिक रसूल, अरे कोई बने तो आशिक रसूल, फिर करम कैसा होता है? यहाँ तक तो अब्दुल्ला का मामला था, अब्दुल्ला ने इश्क किया, सब कुछ छोड़ा, अब आशिक, जब आशिक बन गए तो हुजूर के करम की बात अब चालू हो गई। जब अब्दुल्ला मदीने की तरफ जाने लगे तो एक ख्याल आया, एक वसवसा आया, शैतानी वसवसा आया, और सोचने लगे, अब्दुल्ला तूने तो उन्हें पहली बार देखा है, एक बार देखा है, और उन्होंने तुझे देखा भी नहीं, और उन्होंने तो तुझे देखा भी नहीं, और तूने घर भी छोड़ दिया, माँ छोड़ दी, चाचा छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। अगर वो तुझे ना पहचाना तो तू कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, कहाँ खाएगा, कहाँ पिएगा? इतना सोचा, फटाक से उसको झटका और लाहौर पड़े और सोचा कि ये मौजूद है, उनसे मोहब्बत करने का हक है, अगर वो ना भी पहचाने तो मैं इस दो टुकड़े पर जिंदगी गुजार लूंगा, भीख मांग कर जिंदगी गुजार लूंगा, मगर उनसे इश्क खत्म नहीं करूंगा। उनका हक है कि उनसे इश्क किया जाए, मैं उनसे इश्क करूंगा। इतना सोचा और जाने लगे, मदीने पहुंच गए। और हर देश के अलावा मक्का मदीना में, जैसे अरब में ज्यादा सर्दी होती है और ज्यादा ठंडे होते हैं, तो सर्दी का मौसम था, अब्दुल्ला पहुंचे और ऐसे वक्त पहुंचे कि रात की सन्नाटा, आधी रात हो चुकी थी। अब्दुल्ला पहुंचे, जब मदीने में पहुंचे तो मदीने के लोग बिस्तर पे सोने वाले सो रहे थे और मुसल्ले पे रोने वाले रो रहे थे। अलबत्ता सबका दरवाजा बंद था। रात गुजरती जाती, ठंडी बढ़ती जाती, रात गुजरती जाती, ठंडी बढ़ती जाती। अब्दुल्ला के जहन में ख्याल आया कि मदीना में मुसलमानों की एक ऐसी मस्जिद है, मुसलमानों की एक ऐसी मस्जिद है जिसे मस्जिद नबवी कहते हैं। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं मगर वो दरवाजा बंद नहीं होता, 24 घंटा आकर पहर खुला रहता है। अब्दुल्ला ने सोचा क्यों ना मस्जिद में जाया जाए, तो मस्जिद की तरफ बढ़े और फिर ख्याल आया
फिर ख्याल आया कि मैं अपने हुजूर से कैसे अपने बारे में बताऊंगा, हुजूर आएंगे तो मैं कैसे गुफ्तगू शुरू करूंगा कि मैं कैसे आया हूँ, अपने हालात कैसे बताऊंगा। इतना सोचा मगर गए मस्जिद में हाजिर हुए, देखा एक शख्स पहले से खड़ा हुआ है, एक शख्स पहले से खड़ा हुआ है। उस शख्स ने कहा, अब्दुल्ला, तुम अब्दुल्ला हो, तुम बिहार से आ रही हो, तुम सब कुछ छोड़कर आ रहे हो। इतना सुना अब्दुल्ला हैरान हो गए, मैंने तो तुमको देखा भी नहीं, मैं तुमको जानता भी नहीं, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो, तुम कौन है, तुम कौन हो। वो शख्स ने कहा, मैं बिलाल हूँ, मैं बिलाल हूँ। जब आका ईशा की नमाज पढ़ाकर अपने घर को जा रहे थे तो मुझसे कहा था, बिलाल आज तो थोड़ी रात मस्जिद नबवी में रहना, क्योंकि मेरा एक गुलाम, मेरा एक आशिक सब कुछ छोड़कर मदीने में आ रहा है, सब कुछ छोड़कर आएगा तो उससे मदीने की सर्दी बर्दाश्त ना होगी, उससे मदीने की सर्दी बर्दाश्त ना होगी। अलबत्ता मेरी चादर लेना और उसे दे देना। जब हजरत बिलाल चादर देते हैं तो छूट कर रोने लग जाते हैं। हजरत अब्बास हजरत अब्दुल्ला सोचते हैं कि अब्दुल्ला, तुम तो सोच रहा था वो तुझे पहचानेगा नहीं, वो तुझे जानेगा नहीं, उसे कैसे पता चलेगा। मगर मेरे महबूब को तो सब कुछ पता है, मैंने क्या क्या छोड़ा सब कुछ पता है मेरे महबूब को तो सब कुछ पता है। इतना सोच कर रोने लगे, फिर कर रोने लगे। अरे जब हुजूर से खुदा की जात ना छुपी तो दुनिया के बाहर क्या छुप सकते हैं। जब इतना सोच कर फिर उसके बाद जब चादर ली तो मुश्क की खुशबू में गुम हो गए। जब हुजूर की चादर की मुश्क की खुशबू में गुम हो गए और फिर सारा सफर कट चुका, मगर ये आधी रात नहीं कट रही है हर बेचैनी में कि हुजूर आएंगे, मैं हुजूर से कैसे गुफ्तगू करूंगा, अपने बारे में कैसे बताऊंगा। फिर हजरत बिलाल ने अज़ान दी, हजरत बिलाल क्या अज़ान थी वो, हजरत बिलाल ने अज़ान पढ़े। फिर सब पुरानी चलने वाले मस्जिद में आने लगे। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं कि मैं देखता कोई आता, मैं देखता ये वही है, ये वो नहीं। तो पुरानी चलने वाले आते रहे, मैं देखता ये वो नहीं, ये वो नहीं। जब हजरत बिलाल ने हैया अला सलाह की सदा बुलंद की तो सब खड़े हो गए, लेकिन सब दरवाजे से आ रहे थे। मगर मेरे नबी हुज़ूर अनवर से जब तशरीफ लाए तो मैं देखकर फिर उसके बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसल्ले इमामत में खड़े होकर खुद साहिब कुरान ने कुरान की तिलावत करना शुरू किया। जब आम कारी तिलावत करता है तो इतना अच्छा लगता है, फिर साहिब कुरान ने खुद कुरान की तिलावत की होगी तो किस कदर लुत्फ आ रहा होगा, किस कदर मजा आ रहा होगा। अब्दुल्ला कहते हैं मैं पूरी नमाज में हुजूर को देखता रहा। अलबत्ता नमाज पूरी हुई, हुजूर काबे की तरफ पुष्ट करके सामने सहाबा की तरफ करके बैठे, रोज के मामूल की तरह सहाबा की तरफ मुंह करके बैठे और सबको देखा। अब्दुल्ला सोच रहे थे मैं मुझे कैसे पहचानेंगे, सबको देखा और कहा, अब्दुल्ला ठीक हो, अब्दुल्ला खैरियत से हो। अब्दुल्ला फूट कर रोने लगे। कहा मैं सोचता था कि मेरे आका वो ना पहचाने तो मैं क्या करूंगा, मगर मेरे आका को तो सब कुछ पता है। आका फरमाते हैं, चाचा को छोड़ दिया, माँ बाप को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, मगर अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अब तुम यही रहो, सब कुछ तुम्हारा यही है। और सहाबा को कहा, देखो ये मेरे लिए सब कुछ छोड़ कर आ रहा है, इसका ख्याल रखना। अब बताओ इश्क तो करे हुजूर से, इश्क तो करे। अब बताओ इतनी कर्म नवाजिश हुई। और जब अब्दुल्ला का इश्क, जब कोई शख्स हुजूर के लिए कुछ छोड़ेगा तभी तो इश्क होगा, इश्क में छोड़े ना तो क्या इश्क कैसे हो सकता है। आप गुनाह तो छोड़िए, फिर देखिए हुजूर का कर्म कैसे होता है। मैंने कुछ कहने और सुनने में कोई करते हुए तो अल्लाह ताला अपने कर्म से माफ फरमाए। आइए हम और आप मिलकर खुदा को गवाह बनाकर, इस मस्जिद को गवाह बनाकर और हम सब लोग आपस में गवाह बनाकर खुदा की बारगाह में इस्तग़फ़ार करें। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली रब्बी व अतूबु इलैह, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली रब्बी व अतूबु इलैह, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली रब्बी व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। खड़े हो जाए और जो लोग सुन्नत की नमाज ना अदा किए हो, सुन्नत की नमाज अदा कर ले। अस्सलामु अलैकुम।